اور اللہ کو سخاوت بڑی پسند، سخاوت بڑی پسند۔ کسریٰ نوشیروان اس نے بڑے دھڑلے سے حکومت کی، خسرو پرویز ظالم سفاک، اللہ کا نبی کا خط پھاڑا، پھر زوال آیا، لیکن اس کی حکومت اتنی طاقتور حکومت بنی کہ دنیا میں چند لوگوں نے ایسی حکومت کی ہے۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ وہ کم بخت سخی بہت تھا، سخی تھا، سخاوت نے اس کے جھنڈے لہرا دیے، ظلم ستم کے پہاڑ توڑے۔ ایک مچھیرا آیا، مچھیرا مچھلی بیچنے والا، بادشاہ کو مچھلی پسند آئی، کہنے لگا 4000 دینار دے دیے جائیں۔ 4000 دینار کوئی 70-80 کروڑ بنتا ہے، 40-50 کروڑ بنتا ہے۔ تو اس کی بیگم شیریں، جس کے نام سے فرہاد مشہور ہے، فرضی کہانی ہے، اس شیریں نے کہا آپ نے ایک مچھلی والے کو 4000 دے دیا، کل کو آپ کسی جرنیل کو 4000 دو گے تو وہ کہے گا وہ تو مچھلی والے کو 4000 دیا تو میری تو کوئی قدر نہ ہوئی۔ وہ کہنے لگے میں دے چکا ہوں، میں واپس نہیں لوں گا۔ کہ میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں۔ ابھی اس کے کان میں کہہ رہی، آپ اسے کہو کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، اگر وہ کہا یہ نر ہے تو آپ کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، مچھلی واپس کرو۔ اگر کہ یہ مادہ ہے تو آپ کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، مچھلی واپس لو، ہمیں ہمارے پیسے دو۔ اب وہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا بیوی سے ڈرتا ہے، تو اس نے کہا بھائی بلاؤ بلاؤ۔ وہ آ گیا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اس نے ملکہ کو دیکھ لیا تھا خسر پسر کرتے، وہ بھی کوئی بڑا کوئی پیودا پتر آئی، وہاں دا حضور نہ یہ نر ہے یا نہ یہ مادہ، یہ خسرا ہے۔ اس نے کہا اس کو 4000 اور دے دو۔ ملکہ کو تو چڑھا غصہ، اب وہ کاغذ نہیں تھا، سکہ جا رہا، ایک سکہ گر گیا، ایک سکہ گر گیا تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو ملکہ کو تو تب چڑھی تھی، کہنے کہ کتنا یہ کم بخت حریص ہے کہ 8000 لے کے جا رہا ہے، اس کی 7 پشتیں نہیں ختم کر سکتی، اور ایک سکہ گرا وہ بھی نہیں چھوڑا، یہ بہت ناقدر ہے، اسے سارا واپس لے لو۔ بادشاہ نے پھر اسے واپس بلایا، کہا بھائی یہ ایک سکہ جو گر گیا تھا تو کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں آ جاتا تو بے ادبی ہوتی، میں نے اس لیے اٹھایا۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ بھائیو تم سب مسلمان بیٹھے ہو، سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو بخیل نہ بنو۔ ویسے میمن مشہور ہیں اور شیخ مشہور ہیں بخل میں، لیکن آج سارا ملک ہی بخیلوں کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا 3 نشانیاں۔ کیا؟ کہا حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، اجعل الملک فی صفائہم والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، اور بارش بے وقت کرتا ہوں، امطر علیہم ابان حصادہم، بارش بے وقت، پیسہ بخیلوں کے پاس، حکومت بے وقوفوں کے پاس۔ یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ کہ راضی ہوتا ہوں 3 نشانیاں، بارش موقع پہ، امطر علیہم ابان زرعہم والمال فی سمحائہم والملک فی حلمائہم، حکومت عقل مند لوگوں کو دیتا ہوں، پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور بارش وقت پہ کرتا ہوں، جب ناراض ہوتا ہوں الٹا کر دیتا ہوں۔ سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے فاسق کی کیوں نہ ہو، بخیل سے نفرت ہے چاہے تسبیح ہاتھ میں اور مصلے پہ سر اس کا جھکا ہوا ہو۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نہیں، بخیل سے نہیں۔ سخاوت کرنا سیکھو، سخی بننا سیکھو۔ حضرت ہاشم فرماتے ہیں میں گیا ہوا تھا سفر پہ، تو راستے میں بھوک لگی، دوپہر کا وقت تھا، ایک خاتون نظر آئیں خیمے پر بیٹھی، ان کا بہن پردیسی ہوں، کھانا مل جائے گا؟ کہ الحمدللہ، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ انہیں جلدی سے اٹھ کے بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کو تیار کر کے پکا کے سامنے رکھا، تو اوپر سے اس کا خاوند آ گیا، کہنے لگا اے کون ہو؟ کہا جی پردیسی مسافر۔
اے بکرا کتوں آیا؟ کہا جی یہ اس خاتون نے مجھے پکا کے دیا ہے. تو اس پہ برس پڑا, تو میرا گھر لٹا دے گی مہمانوں کو کھلا کھلا کے, تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے پوچھے بغیر یہ کرتی وہ کرتی. بہت ڈانٹا. یہ چپ کر کے بیچارے شرمندہ ہو کے کھاتے رہے, اٹھ کے چل دیے. اگلی منزل پر پھر ایک خیمہ نظر پڑا, وہاں دیکھا تو ایک خاتون بیٹھی ہوئی. کہ بہن پردیسی مسافر کھانا ملے گا؟ وہ کہنے لگی میں کوئی ہوٹل کھولے, چل پر جا باؤ. بیچارے چپ ہو کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں اس کا خاوند آیا, کہنے لگا بھائی آپ کون ہیں؟ کہا جی پردیسی مسافر. آپ نے کھانا کھایا ہے؟ کہا جی نہیں کھایا. اس سے مانگا تھا؟ کہا جی. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی ہوٹل کوئی نہیں. یہ تو میں ویسے اضافہ کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا تو بڑی ظالم ہے, ہمیشہ مجھے مہمانوں کے آگے ذلیل کرتی ہے, تو ہمیشہ ذلیل کرتی ہے. کہا آپ بیٹھو بھائی میں آپ کا انتظام کرتا ہوں. اس نے جلدی سے بکرا کاٹا اور تیار کر کے سامنے رکھا, تو یہ زور سے ہنسا. یہ حاسم رحمۃ اللہ زور سے ہنس پڑے. وہ کہنے لگے آپ ہنسے کیوں ہیں؟ وہ کہنے لگے پیچھے نا تیرے جیسی عورت دیکھی تھی اور اس جیسا وہاں مرد دیکھا تھا. کہنے لگے تجھے پتہ ہے وہ کون ہے؟ کہا جی نہیں. کہا یہ اس کی بہن ہے اور وہ میری بہن ہے. وہ جو سخی عورت تھی وہ میری بہن ہے, یہ بخیل نامراد اس بخیل کی بہن ہے. اللہ کو سخی پسند ہے, بخیل نہیں. چاہے وہ علامہ ہو, چاہے مفتی ہو, چاہے وہ مبلغ ہو, چاہے مجاہد ہو, چاہے تہجد گزار ہو, چاہے روزے دار ہو, چاہے شب بیدار ہو, وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے اگر وہ بخیل ہے. میرے رب نے کہا مجھے میری عزت کی قسم بخیل آدمی جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا. زکوٰۃ دو, صدقہ فطر دو, مفتیوں سے پوچھو کشمش کے لحاظ سے دو جو سب سے اعلیٰ درجے کا بنتا ہے, یا کھجور کے لحاظ سے دو جو سے ذرا کم ہے, اور ایک دوسرے کو معاف کرو, ایک دوسرے سے پیار کرو, ایک دوسرے سے درگزر کرو, محبتوں کو پروان چڑھاؤ. یہ محبتوں کا مہینہ ہے, درگزر کا مہینہ ہے, معاف کرنے کا مہینہ ہے. اب تک اگر روزہ چھوٹ گیا ہے کل سے رکھنا شروع کر دو, تراویح چھوٹی ہے کل سے پڑھنا شروع کر دو, اور تلاوت چھوٹی ہے کل سے تلاوت شروع کر دو. میرے نبی رمضان کا اہتمام کرتے ہیں. اللہم سلم لنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمہ منا متقبلا. اے اللہ سلامتی والا رمضان دے, ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا, ہمارے روزوں کو قبول فرما. آپ افطار میں جلدی کرتے تھے, سحری میں دیر کرتے تھے, امت کا کھانے کا وقفہ, بھوک کا وقفہ گھٹانے کے لیے. اور آپ کھجور سے افطار فرماتے تھے, یا پانی سے, یا دودھ سے. آپ کے ہاتھ میں ایسے کھجور ہوتی تھی, آپ چوکڑی مار کے بیٹھے ہوتے تھے, کھجور ایسے ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی. ایک آدمی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا رمضان, چھت میں مدینے میں رمضان, جو ہی سورج ڈوبتا وہ کہتا سورج ڈوب گیا, تو آپ کھجور منہ میں رکھتے, اوپر سے پانی پیتے, یا خالی پانی پیتے, بعد میں ایک داغ کھجور کھاتے. آپ افطاری میں پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے تھے, کوئی منع نہیں, معدے کو مصیبت سے بچانے کے لیے. اگر آپ نے اپنے اوپر رحم کھانا ہے تو پکوڑوں پہ حملہ نہ کرو, سموسوں پہ حملہ نہ کرو, دہی بھلوں پہ حملہ نہ کرو. بندے دے پتر بن کے 2-4 کھجوراں کھا کے پانی پی لو. اس کے بعد نماز پڑھو, پھر تھوڑا بہت کھا لو, پھر تراویح پڑھ کے جتنا کھانا ہے کھا لو, لیکن اپنے اوپر ظلم نہ کرو. میرے نبی دودھ یا پانی یا ستو اور تھوڑا تھوڑا کر کے سپ کر کے پیتے تھے, چونکہ روزے کی گرمی نے معدے کو کمزور کیا ہوتا تھا. ایک دم اوپر ڈال دینا ٹھنڈا یخ شربت یا ڈرنکس, اور ساتھ ہی پکوڑا گیا, ساتھ ہی سموسا گیا, ساتھ ہی مرغے کا پیس گیا, ساتھ ہی مچھلی کا گیا, ساتھ ہی اتو روح افزا گیا. ایک پاسو سیون اپ آ گئی, دوے پاسو پیپسی آ گیا, ترے پاسو کوکا آ گیا, تو سیدھا پائے اس کو ڈھے گیا. ہوں نماز کے میں پڑھیے, 2 کھجوریں کھاتے تھے, پانی پیتے تھے, نماز پڑھتے تھے. سحری میں بھی کھجور کھائی, پانی پیا, روٹی کھائی, روٹی کھاتے تھے سحری میں, افطاری میں کھجور. اس کے بعد کچھ کھانا ہوتا آپ افطاری کی ضیافتوں میں گئے, سعد بن عبادہ کی ضیافت میں روٹی اور زیتون کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا. افطاری کرنے کے بعد سعد بن معاذ کی ضیافت میں آپ نے کھانا کھایا. افطاری کرنے کے بعد کیا حکمت ہے؟ ایک تو آپ کو نماز باجماعت مل جائے گی, دوسرا آپ نماز اچھی طرح پڑھ سکو گے, تیسرا تراویح آرام سے پڑھ سکو گے. اگر 5 سیر آپ نے میدے میں ڈالا ہوگا تو آپ نہ تراویح پڑھ سکتے ہو نہ نماز پڑھ سکتے ہو. ابھی پرسوں کی بات ہے,
یعنی میں ویندا ہی رہ گیا بھائی انج آیا ایک گلاس شربت دا اس بندے ہکے ساج پیتا ہے، پھر دوا آیا پیلا جا وہ بھی ہکے ساج پیتا ہے، پھر تریا آیا ساوے جہ رنگ دا وہ بھی اس ہکے ساج پیتا ہے، پھر چوتھا آیا چٹے جہ رنگ دا وہ بھی وہ سارا اندر سٹیا ہے، وہ 6 گلاس ایک ساج لے دے گیا۔ میں کہ ٹینک لائے ہوئے آئی ہے کوئی پیٹ ہے کدے سٹی جانا ہے ہر بلا۔ یوں ہمارے روزے افطار ہوتے ہیں، تو ایسے افطاری مت کرو، ایمان والے بن کے، تقوی والے بن کے تھوڑا سا لو، نماز پڑھو، نشاط سے پڑھو، اوابین پڑھو، پھر تراویح پڑھو، اس کے بعد بے شک کھا لو، پیٹ بھر کے کھا لو، پھر جو اگر کوئی پرہیز نہیں ہے جو مرضی کھا لو، اللہ کی حلال کردہ چیزیں پکی کھاؤ، بھنی کھاؤ، فرائی کھاؤ، جو مرضی کھاؤ، لیکن اپنی نماز مغرب عشاء تراویح کو بچانے کے لیے ذرا اس کو ہلکا رکھو، اس کو ہلکا رکھو۔ اللہ کے نبی کو انتہائی پسند ہے کہ پیٹ باہر نکلا ہوا ہو۔ ایک موٹے صحابی آگئے، اپنے یوں پیٹ میں انگلی مار کر کہا اگر یہ چربی جانا ہوتی تو کتنا اچھا تھا تیرے لیے۔ اور کتنے ہمارے بھائی ہیں، آپ سجے پاسے ہوندے پیٹ کھبے پاسے ہوندے، آپ کھبے پاسے ہوندے پیٹ سجے پاس، انجن چل دو کدی انجن کر دوں تو کدی انجن کر دوں۔ یہ بھی کوئی زندگی ایڈا تو بڑا سر اتنے چاہتے ٹورے بدے۔ ہلکے پھلکے رہو، ہلکے پھلکے رہو، کھانے کے مزے اللہ آگے دینے والا ہے۔ تو بھائیو اس رمضان کی قدر کرو، امت پنے میں آؤ، محبتوں پہ آؤ، نفرتوں کو مٹاؤ۔ یہاں سے اٹھتے ہی کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا، کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا۔ بیوی لڑی ہوئے تو خامن سے صلح کر لے، خامند لڑا ہے تو بیوی سے صلح کر لے، بھائی لڑے ہیں تو صلح کر لیں، اولاد ماں باپ لڑیں صلح کر لیں۔ اللہ کو صلح پسند ہے، صلح پسند ہے۔ محبت سے رہو، اختلاف رائے بھی رکھو، اختلاف فی المسائل بھی رکھو، لیکن رہو محبت سے، رہو محبت سے، رہو محبت سے۔